السلام علیکم، میں ہوں شازیہ ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. ناظرین، چودھری برادران کی سیاست، خاندانی رشتے، ان میں دراڑ کی کہانی میں پچھلے ویلاگ میں بڑا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ کیسے یہ خاندان تقسیم ہوا، کیسے اس بے رحم یہ جو سیاست تھی کیسے ان خونی رشتوں پر حاوی ہو گئی. اب 2 دن پہلے کامل علی آغا صاحب میرے پروگرام میں آئے. میں نے ان سے یہی سوال پوچھا. میں نے کہا یہ اتنا پیار، محبت، قربتیں چودھری خاندان میں، سیاست میں ایک دوسرے سے پوچھ کر چلنا، ایک دوسرے کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرنا، احترام دینا، یہ کیا وجہ کیا ہوئی کہ اتنا اختلافات جو ہے نا وہ دونوں خاندانوں میں یہ شروع ہو گئے، چودھری شجاعت میں اور چودھری پرویز الہی میں. تو انہوں نے کہا کہ اختلافات تب شروع ہوئے جب مونس الہی کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا تھا، لیکن چودھری سالک یہ چاہتے تھے، سالک حسین، کہ انہیں وفاقی وزیر بنایا جائے، اور چودھری شجاعت بھی یہ چاہتے تھے کہ نہیں ان کے بیٹے سالک کو وفاقی وزیر بنایا جائے. انہوں نے کہا اختلافات کی تو وجہ یہیں سے شروع ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا بقول ان کے، جو میں سمجھی ان کے کہنے کے بعد، کہ اس کا مطلب ہے 1 سال تو ہو گیا ہے چودھری مونس الہی کو وفاقی وزیر بنے ہوئے، اس کا مطلب اختلافات 1 سال سے چل رہے تھے. تو کامل علی آغا کی باتوں کے بعد پھر اگلے دن میں نے پروگرام میں، سالک صاحب آئے میرے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ بڑی غلط باتیں کی ہیں کامل علی آغا صاحب نے، کہ جو ہے ایک وفاقی وزیر میں بننا چاہتا تھا، ایک وزارت کا مسئلہ تھا. انہوں نے یہ بات کی کہ 1 سال مونس الہی وفاقی وزیر رہے ہیں، میرے سے کسی نے کوئی بات سنی ہے؟ کوئی اختلافات کی بات سامنے آئی نہیں، نہ میں نے اختلاف کیا. تو بڑی غلط باتیں کی ہیں انہوں نے. بلکہ مجھے کہا کہ آپ ایک دن پروگرام میں مجھے بھی بلائیں اور کامل علی آغا کو بھی بلائیں، پھر میں ان کے سامنے بیٹھ کے پوچھوں کہ آپ جو ہے نا ساری غلط باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ بٹھائیں ان کو. میں نے ان سے کہا ضرور، ہاں میں آپ دونوں کو اکٹھا پروگرام میں جو ہے نا وہ ضرور بلاؤں گی. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اصل اختلاف تب شروع ہوا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس چیز پر بھی بڑا ناراضگی کا اظہار کیا چودھری سالک نے، کہ جو ان کے والد کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں نا، کہ وہ ذہنی بیمار ہیں، وہ اسی وجہ سے جو ہے نا صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. تو کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو میرے والد صاحب کے بارے میں اس طرح کی جو ہے نا وہ غلط باتیں کی جا رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ چودھری شجاعت صاحب کی حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے ان کی؟ تو انہوں نے کہا شکر الحمدللہ میرے والد بالکل ٹھیک ہیں. تو اختلاف پر انہوں نے مجھے کہا کہ اصل اختلاف تب شروع ہوا جب سارا خاندان ایک پیج پر تھا. سارا خاندان ایک پیج پر تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو بنوانا ہے. شجاعت صاحب کو بھی یہ سارا ان کو بھی کنونس کیا گیا. شجاعت صاحب نے بھی کو بھی بھیجا گیا اسلام آباد. مجھے بھی کہا گیا کہ جائیں، چیمہ صاحب کو بھی کہا گیا، اور ہم تینوں مل کر جو ہے نا پھر وہ جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں. ہماری زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، پی پی کی قیادت سے ملاقات ہوتی ہے، نون لیگ کی قیادت سے ملاقات ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب کی رضامندی شامل تھی. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کی رضامندی شامل تھی کہ وہ اس وقت کا جو اپوزیشن اتحاد تھا ان کے ساتھ ملیں. ان کی طرف سے جو انہیں آفر آئی ہے کہ آپ کو ہم وزارت اعلیٰ پنجاب دیتے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو ان کی مرضی سے ہم 3 لوگ اسلام آباد جاتے ہیں یہ ساری بات چیت کرنے کے لیے. لیکن اگلی طرف سے ہمیں پھر یہ کہا جاتا ہے آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے مونس الہی کے بیانات آ جاتے ہیں جی ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر ہمیں وہاں سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پہلے واپس جائیں، آپ یہ سارے معاملے کو دیکھیں کہ آپ سب لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. مونس الہی ایک دن کوئی بات کرتا ہے، دوسرے دن آپ لوگ کوئی بات کرتے ہیں. یہیں سے سارا اختلاف شروع ہوتا ہے. وہ پھر میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ جب آپ لوگ سب رضامند تھے، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا آپ لوگوں کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ چلنا ہے، زرداری صاحب کو زبان دے دی ہے، دعائے خیر ہو گئی ہے، مٹھائیاں کھا لی ہیں، تو پھر اگلے دن بنی گالا کیا کرنے چلے گئے پرویز الہی صاحب؟ کیوں گئے؟ کس کے کہنے پہ گئے؟ تو اس پر سالک حسین صاحب نے مجھے جواب دیا کہ چودھری شجاعت کو بتا کر گئے کہ میں ذرا عمران خان نو مغروں لاں وہاں جا کے ذرا. تو چودھری شجاعت نے کہا کہ تم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر کے آنا، کوئی فیصلہ نہیں کر کے آنا عمران خان کے ساتھ کہ تم عمران خان کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن جاؤ. ہم ادھر بات کر چکے ہیں، ہم ادھر زبان دے چکے ہیں. تو اس بات پر پھر
پرویز الہی نے کہا کہ نہیں میں ذرا مغرو لا وہاں جا کے بلایا, میں ذرا گل کر رہا وہاں جا کے. مطلب کہ اپنی طرف سے وہ چودھری شجاعت کو تسلی دے کے گئے کہ نہیں وہ ادھر مجھے بلایا ہے, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ذرا انہوں نے مغرو لا وہاں, ذرا انہوں نے بھی تسلی دیا وہاں, گل کوئی کرا وہاں جا کے. لیکن بات اندر سے یہ تھی کہ پرویز الہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے, اپنے تائیں وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے. تو سالک صاحب نے کہا کہ پرویز الہی کی منشا سے سب لوگوں سے بات چیت ہوئی, سب کچھ طے ہوا, لیکن پھر پرویز الہی صاحب بنی گالا چلے گئے. پھر ظاہر ہے ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ مونس الہی کا اس میں کتنا بڑا کردار رہا ہے. مونس الہی جب ادھر ایک طرف بات بھی چل رہی تھی, ادھر مونس الہی صاحب اگلے دن یہ کہہ دیتے تھے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ مونس الہی کے جو جتنا بھی کردار اس میں رہا کہ یہ سب کے سامنے. پھر میں نے پوچھا کہ سالک صاحب اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو آپ کے خاندان تقسیم ہو گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ کو اس سے نقصان ہوگا, پارٹی ٹوٹی ہے, انتخابات میں نقصان ہوگا؟ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی بالکل صاف ظاہر ہے اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوگا, خاندان تو تقسیم ہوا ہی ہوا ہے. کامل علی آغا صاحب سے بھی میں نے یہ بات کی تھی, ان کے پاس تو خیر کوئی جواب ہی نہیں تھا. سب لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ خاندان میں ایک دراڑ پڑی ہے, خاندان ٹوٹا ہے. یہ باتیں ظاہر ہے چودھری خاندان تک بھی گئی ہیں کہ میڈیا میں یہ چیز کتنی ڈسکس ہو رہی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ پرویز الہی صاحب سے درخواست کی ہے کہ واپس آ جاؤ, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک طرف میرا کمرہ ہے, دوسری طرف تمہارا کمرہ ہے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک اپیل کی ہے, درخواست کی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کاف لیگ ٹوٹی نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک ایسے ہی رہے گا. تو چودھری شجاعت کی باتیں سن کے مجھے یہ لگا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید چودھری شجاعت صاحب یہ ضرور چاہ رہے ہیں, سیاست تو چلتی رہتی ہے, سیاست ایک سائڈ پہ, لیکن انہیں بھی دکھ ہے, تکلیف ہے خاندان کے ٹوٹنے کا. خاندان جو ایک برسوں سے چودھری ظہور الہی, چودھری منظور الہی کی جو ان دونوں کا پیار, پھر آگے سب کو ساتھ لے کر چلنا, جو روایت پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے برقرار رکھی, تو چودھری شجاعت کو یہ مجھے آج واقعی ان کی باتوں میں یہ دکھ لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں ہوئی ان کو سیٹل کیا جائے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ بیٹھ کر ہی کوئی بات ہوگی نا, بیٹھ کر ہی کوئی مذاکرات ہوں گے نا. تو پرویز الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ سب چیزیں سائڈ پر رکھیں. اب وزارت اعلیٰ تو مل ہی گئی ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش ضرور کریں. لیکن ایک چیز تو ہم سمجھ گئے ہیں, ایک چیز ہم سمجھ گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنے تائیں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب تو اپنے تائیں تعلقات تو بھلے ہی ٹھیک کر لیں, اور ہو بھی سکتے ہیں, لیکن آگے سے جو ان کی اولادیں ہیں نا, شاید وہ تعلقات جو ہے نا وہ ان کے بیچ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایک رائٹ پر چلتا ہے تو دوسرا لیفٹ کو چلتا ہے. اتنے زیادہ ان کی اولادوں میں, بچوں میں اختلافات بڑھ چکے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ خاندان بکھر گیا ہے اس سیاست کی وجہ سے اور بچوں کی سیاست کی وجہ سے. جب تک معاملات بڑوں کے ہاتھ میں تھے, سیاست بھی اچھے طریقے سے چل رہی تھی, رشتے بھی اچھے طریقے سے چل رہے تھے. لیکن جب معاملات بچوں نے سنبھالنا شروع کر دیے, ایک نے اپنے والد کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا, دوسرے نے اپنے والد کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا, تو نتیجہ جو ہے آج جو ساری صورتحال ہے اس صورت میں نکلتا ہے. تو پرویز الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آج شجاعت صاحب کی باتوں سے مجھے لگا کہ انہیں واقعی دکھ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری خاندان کی جو سیاست ہے وہ کس ڈگر چلے گی. اسپیشلی اس چیز پر فوکس کرنا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں کاف لیگ کا بنے گا کیا کاف لیگ کا گجرات میں جو ووٹ بینک ہے وہ ایسے ہی قائم رہے گا؟ کیا پرویز الہی کو اور چودھری مونس الہی کو یہ ادراک ہے کہ شاید اب گجرات میں وہ تحریک انصاف کی مدد کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکیں گے, کیونکہ تحریک انصاف کاف لیگ بکھر چکی ہے, ٹوٹ چکی ہے. اس سے کہ پہلے کہ معاملات اور خراب ہو جائیں, یقیناً معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ.